یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا وژن ووکل فار لوکل ہے۔ اتر پردیش کی ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ اسکیم نے اسے مکمل کیا ہے۔ اس اسکیم نے ریاست کو ایکسپورٹ ہب کے طور پر قائم کیا ہے۔ اس کے ذریعے لاکھوں نوجوانوں کے لیے نوکری اور روزگار کی سہولت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کل نئی دلی کے پرگتی میدان میں منعقدہ بین الاقوامی تجارتی میلے میں یوم اتر پردیش کے موقع پر اتر پردیش پویلین کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں کو خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اتر پردیش پویلین کے ODOP مارٹ میں ہاتھ سے بنی اشیاء کے مختلف اسٹالوں کا معائنہ کیا اور کاریگروں سے بات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 2 سال میں بھارت بین الاقوامی تجارتی میلے میں اتر پردیش کو گولڈ میڈل دیا گیا ہے۔ میلے میں نئے بھارت کے نئے اتر پردیش میں ODOP اور انفراسٹرکچر کے لیے ہو رہے کاموں کو شوکیس کرنے کی ایک کوشش ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 30 نومبر سے 4 دسمبر تک گورکھپور میں ایک ٹریڈ ایک شو منعقد کرنے کی کارروائی چل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش نے گزشتہ 5-6 برسوں میں بہت کچھ نیا کیا ہے۔ اتر پردیش نے گزشتہ 6 برسوں میں بیمارو ریاست کی شبیہ سے ابھرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اتر پردیش کی پہچان ریونیو سرپلس اسٹیٹ کے طور پر بنی ہے۔ ریاست اپنی برآمدات کو 3 گنا بڑھانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ حفاظتی بندوبست، سرمایہ کاری، روحانی سیاحت کے کاموں کو مضبوطی سے آگے بڑھایا ہے۔ گزشتہ 6 برسوں میں سیاحوں کی تعداد 3 کروڑ فی سال سے بڑھ کر 32 کروڑ فی سال ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے وزیر اعظم رہائشی اسکیم دیہی کے تحت 20 نومبر کو آواس دیوس اور 20 سے 26 نومبر تک آواس ہفتہ منانے کا احکام محکمہ دیہی ترقی کو دیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ وزیر اعظم نے 20 نومبر 2016 کو وزیر اعظم رہائشی اسکیم دیہی کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی ہر سال 20 نومبر کو مختلف سطح پر آواس دیوس منایا جاتا ہے۔ آواس دیوس اور آواس ہفتہ منانے کا مقصد مستفیدین کو 100% پہلی، دوسری اور تیسری قسط کی رقم ٹرانسفر کرنا ہے، ساتھ ہی رہائش کے مکمل اور آدھار پیمنٹ برج کے ذریعے سے 100% ادائیگی کو فروغ دینا ہے۔ گیان واپی معاملے میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا SI نے سروے کی رپورٹ داخل کرنے کے لیے عدالت سے 15 دن کا اور وقت مانگا ہے۔ عدالت نے گزشتہ 21 جولائی کو گیان واپی احاطے کے سروے کا حکم دیا تھا۔ 24 جولائی سے سروے کا کام شروع ہوا تھا، جس کی آج رپورٹ داخل ہوئی تھی۔ دلی کی راکھی سمیت 5 خواتین کی شنگار گوری سمیت دیگر پوجا حقوق کے مطالبے والی عرضی پر ضلع عدالت نے گیان واپی احاطے کا سروے کرایا تھا، جس میں وضو خانے میں نظر آنے والی شکل کو شیولنگ کہا گیا، جبکہ مسلم فریق نے اسے چشمہ کہا۔ بعد میں عدالت کے حکم پر وضوخانے کو سیل کر دیا گیا تھا۔ مرزا پور کے ترقیاتی بلاک کون میں زرعی سرمایہ کاری اور نامیاتی کسان میلے کا مرکزی وزیر مملکت تجارت و صنعت انوپریا پٹیل نے آج دیپ روشن کر افتتاح کیا۔ کسان میلے کے ذریعے کسانوں کو حکومت کی اسکیموں کے بارے میں اور زراعت سے متعلق جدید معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کا TEC رتھ کل کھیری ضلع کے دور افتادہ سرحدی قبائلی علاقے سگیا اور کجریا پہنچا۔ یہاں نوڈل افسر منریگا وپن کمار چودھری اور پروجیکٹ افسر UK سنگھ کی مشترکہ قیادت میں بڑی تعداد میں قبائلی فرقے کو اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ جناب چودھری نے کہا کہ یہ یاترا لوگوں تک پہنچنے اور بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری اسکیموں کے فائدے فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ یاترا کے دوران طبی کیمپ، آدھار اندراج جیسی خدمات بھی کیمپ میں فراہم کی گئی۔ پروجیکٹ افسر UK سنگھ نے کہا کہ یاترا کے ذریعے اسکیموں کے بارے میں فیڈ بیک بھی لیا جا رہا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ مہند بہادر سنگھ نے بتایا کہ آج یاترا قبائلی علاقے بنکٹی اور بھوڑا پہنچے گی۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے کامیاب انعقاد کے سلسلے میں امیٹھی اور غازی پور میں میٹنگ کی گئی۔ سنکلپ یاترا کو غازی پور کے 16 بلاکوں میں آسانی سے چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ امیٹھی میں چیف ڈیولپمنٹ افسر سانیہ چھابڑا کی صدارت میں 15 نومبر سے 26 جنوری 2024 تک وکست بھارت سنکلپ یاترا کے کامیاب انعقاد سے متعلق میٹنگ ہوئی۔ اس یاترا کا مقصد عام لوگوں تک حکومت کی اسکیموں کا فائدہ اہل افراد تک آسانی سے پہنچانا ہے۔ ہاپوڑ ترقیاتی بلاک کے گاؤں اچھیجا میں بھارت سنکلپ یاترا کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکیموں کی معلومات دی گئی، وہیں مستفیدین کو موقع پر ہی فائدہ دیا گیا۔ سورج کی پوجا کا تہوار سوریہ ششٹی یعنی چھٹ آج نہائے کھائے کے ساتھ شروع ہو گیا۔ چھٹ وراتی کل شام کھرنا پوجن کریں گے۔ 19 نومبر کو بغیر پانی کا ورت رکھنے کے ساتھ بھگوان سوریہ کو ارگھ دیں گے اور دوسرے دن یعنی 20 نومبر کو طلوع ہوئے بھگوان بھاسکر کو ارگھ پیش کر کے اپنا ورت مکمل کریں گے۔ ریاست کے تمام اضلاع بالخصوص مشرقی اضلاع میں چھٹ تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بازار چھٹ پوجا کی اشیاء سے بھرا ہوا ہے، بازاروں میں رونق لگی ہوئی ہے۔ دوسری جانب چھٹ
کے تہوار کے لیے عارضی طور پر بنائے گئے ندیوں تالابوں پر ارد دینے کے لیے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ان تمام مقامات پر صفائی اور روشنی کے انتظام کیے جا رہے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے انتظامیہ کو الرٹ موڈ پر رہنے کے احکام دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔